قدرتی چیزیں ہیں یہ انسان کی صحت کو نقصان نہیں دیتی. چکنائی جو ہے نا, چکنائی وہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے, لیکن وہ چکنائی جو قدرت نے پیدا کی اور اس میں انسان نے تصرف نہیں کیا. کتنی ضروری ہے چربی ہمارے جسم کے لیے. جو چربی آج کل گوشت کٹواتے ہیں تو اس میں چربی بالکل الگ کر دیتے ہیں, کیونکہ ایک پروپیگنڈا ہے, نہیں چربی نہیں کھانا, کولیسٹرول بڑھ جائے گا, نہیں فیٹ پیدا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. بھائی گوشت میں اللہ نے جانور میں گوشت کے ساتھ چربی بھی لگائی ہوئی ہے, تو اس کا کوئی مقصد ہے, وہ بلا وجہ نہیں ہے. وہ چربی وہاں سے بالکل ہٹا دیتے ہیں اور الگ سے ڈبے کا آئل لا کے اس میں گوشت ڈال کے. ارے بھائی میں پاگل ہو گیا ہوں کیا؟ یا تو مجھے لوگ کہتے ہیں ساری دنیا بیوقوف ہے. بھائی ساری دنیا کون سا ریسرچ کر کے چیزیں کھا رہی ہے؟ بس کھا ہی رہی ہے نا. کمپنیوں نے جو دے دیا کھا لیا, مد ذلہ العالیہ, جو ملا کھا لیا. ہم لوگ ایڈورٹائزمنٹ پہ جا رہے ہیں, چیزوں کی چمک پہ جاتے ہیں, ذائقوں پہ جاتے ہیں. چربی میں ایک عجیب سی تھوڑی سی ہیک محسوس ہوتی ہے. کوکنگ آئل ایسے چمکتے ہوئے شیشے کی طرح, کیا صاف پیور آئل ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں. تو ہم کیا حماقت کرتے ہیں گوشت خریدتے ہوئے. جو رواج یا جو چکنائی قدرت نے گوشت کے ساتھ پیدا کی ہے تاکہ گوشت اس میں پکے, اس کو آپ نے کاٹ کے الگ کر دیا اور پھر قدرتی چکنائی سے جان چھڑائی اور گوشت کو کوکنگ آئل میں آپ نے پکا کے بیڑا غرق کر دیا. اللہ بھی کہتا ہوگا کہ نالائق, جو آئل میں نے تیرے لیے پیدا کیا وہ تو تو نے ہٹا کے الگ کر دیا, اور جو کمپنیاں پیدا کر رہی ہیں اس پہ تو ایمان لا رہا ہے. شرک نہیں ہے یہ, لیکن ایک قسم کا اس میں شرک کا شائبہ ضرور آتا ہے کہ جو قدرت پیدا کر رہی ہے اس پہ ایمان نہیں ہے. جو ڈبے پیدا کر رہے ہیں اور کمپنیاں پیدا کر رہی ہیں اس پہ یقین ہے. میرا کسی گاؤں دیہات جانا ہوا 20-22 سال کی. یہ جو میں اپنے قصے سناتا ہوں اللہ کی قسم شو مارنا مقصد نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں اپنے قصے لے کے تجربہ شیئر کرنا چاہیے نا اپنا, لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے. تقریباً 20-22 سال کی عمر تک میرا معدہ بالکل بھی صحیح کام نہیں کرتا تھا. بہت سخت بیمار ہو گیا تھا میں. معدے یعنی ایک بچپن میں بیماری ہوئی تھی معدے کی, علاج کرا کے تھک گیا تھا. ڈاکٹروں کا, حکیموں کا, بہت کچھ کیا لیکن فائدہ نہیں. تبھی مجھے یہ تو بہت سارے تجربے ہیں نا, یہ اپنے اوپر ہی آئے ہوئے ہیں طب کے. لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنی نالج کہاں سے, بہت سے اپنے اوپر ہی تجربے ہوئے ہوئے ہیں. میرا کسی گاؤں جانا ہوا, یہ جو کوئٹہ سے آگے چمن ہے, چمن کے قریب کوئی گاؤں تھا, وہاں دورے ہوا کرتے تھے صرف کے, نحو کے. طلبہ جاتے ہیں دورے کے لیے 1-2 مہینے کے لیے. تو میں 2 مہینے وہاں رہا. اس گاؤں میں ایک پرابلم یہ تھی جو بڑی اچھی پرابلم تھی, اللہ کرے سب جگہ یہ پرابلم ہو, کہ وہاں کوئی مصنوعی چیز نہیں تھی, یعنی دکانیں نہیں تھیں, دور دور بازار تھے. تو لوگ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں انسانی ہاتھ کی بنی ہوئی, ان چیزوں کا استعمال جانتے ہی نہیں تھے. حتیٰ کہ فارمی مرغی بھی نہیں دیکھی, یعنی اب تو شاید ہو گیا ہوگا, سب جگہ ہی ہو گیا. اس وقت فارمی مرغی بھی نہیں کٹتی تھی وہاں پہ. میں فارمی مرغی کے خلاف نہیں ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ وہ بالکل نیچرل لائف پہ تھے وہ لوگ. ہم جب وہاں گئے تو وہ اکرام بھی کرتے تھے طلبہ کا, اکرام ایسا کہ وہاں روزانہ دمبے کٹتے تھے. کیا کٹتا تھا؟ دمبا. اور دمبے میں اللہ نے چربی ایکسٹرا پیدا کی ہے, چکی والا دمبا نا, اس کو تو ہے ہی چربی. وہ تو اللہ نے الگ سے دمبے کا گوشت پکانے کے لیے پورا گھی کا ڈبہ اللہ نے اس کے پیچھے لگا دیا. وہ اس لیے نہیں لگایا کہ کاٹ کے پھینک دیں اس کو, وہ ساری زندگی وہ دمبا اپنا بوجھ اٹھا کے گھومتا ہے تاکہ میں جب کٹوں تو یہ انسان کے پیٹ کی زینت بنے. اور ہم اسے اٹھا کے کیا کرتے ہیں, نہیں اس کو نہیں کھانا. تو وہ دمبے کی جو چربی تھی اسی چربی میں وہ گوشت پکاتے تھے.
مجھے بڑا افسوس ہوا پہلے دن. میں نے کہا یار ہمیں تو وہ تیل ہضم نہیں ہوتا اور یہ ہمیں دمبے کی چربیوں میں گوشت پکا کے جو شوربہ ہوتا تھا نا سالن, وہ چربی ہی پگھلی ہوئی ہوتی تھی. اللہ کی قدرت, ہم نے جب کھانا شروع کیا تو ہمارا پیٹ ایک دم سیٹ ہو گیا. وہ پیٹ کی جو بیماریاں 15 سال سے چلی آ رہی تھیں, یعنی 7-8 سال کی عمر میں مجھے پیٹ کی بیماری لاحق ہوئی تھی اور تقریباً 13-14 سال وہ رہی. وہ جو 12-13 سال بیماری رہی پیٹ کی, وہ 2 دنوں میں بولو بھائی ختم, ہضم ہونا شروع ہو گیا. پھر اس کے ساتھ وہ لوگ سردیاں بھی تھیں, ٹائٹ خاندانی قسم کی سردی پڑتی ہے وہاں پہ, تو وہ بادام پستے بھی رکھا کرتے تھے. بادام ہم کراچی میں کیسے کھاتے ہیں, 11 بادام صبح نہار منہ, 12واں کھایا تو حکیم کہتا ہے پھر میری کوئی ذمہ داری, ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہم پوری پلیٹ کھا جایا کرتے تھے بادام کی, جیسے چلغوزے کھا رہے ہوں, ایسے کھائے. 2 مہینے ہم نے کھایا ہے دمبا اور اس کی چربی ایسے اٹھا کے, یہ جو ٹکڑے ایسے کھا جاتے تھے جو ثابت رہ جاتی تھی. جب میں 2 مہینے کے بعد واپس کراچی آیا ہوں تو ٹماٹر میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے. کسی نے تبصرہ کیا سردی کی وجہ سے ورم آ گیا ہے, کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ 2 مہینے میں کوئی اتنا لال سرخ ٹماٹر بھی ہو سکتا ہے. اور جس دن میں یہاں آیا ہوں رمضان تھا, میں آیا ہوں, میں نے اپنے گھر میں جو افطاری کی ہے وہ پہلا کھانا تھا 2 مہینے بعد. افطاری کے بعد میرا پیٹ, بولو بھائی, خراب. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, یہ تھا تیل. کیا تھا بھائی؟ ٹھیک ہے آپ کا نہیں ہوتا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہر ایک پر, لیکن اس سے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ. کسی پر زیادہ اثر ہو رہا ہے, کسی کا پیٹ خراب ہو رہا ہے تو کسی کی دوسری چیزیں خراب ہو رہی ہیں. جو پیٹ نہیں خراب کر رہا تو کچھ اور خراب کر رہا ہے. پھر یہ اب میں قرآن و حدیث سے اس کے دلائل لیتا ہوں. بات آ رہی ہے؟ اب میں کس سے دلائل لیتا ہوں؟ تو قرآن سے, اللہ کے کلام سے زیادہ سچا کلام کس کا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے کلام سے زیادہ کوئی کلام سچا ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا اسلام اور صحت پارٹ 1 اور پارٹ 2, اس میں صرف قرآن سے دلائل دیے تھے کہ صحت کے حوالے سے قرآن اور سنت میں جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ 100% اس تحقیق کے مطابق ہے جو آج میڈیکل سائنس. چند چیزوں میں اختلاف ہے, میڈیکل سائنس اس سے بھی رجوع کر لے گی. 1-2 چیزیں جس میں میڈیکل سائنس کا اور قرآن کا اختلاف ہے, لیکن جہاں 99 چیزیں میڈیکل سائنس نے مان لی ہیں وہ 1% بھی انشاءاللہ مان لے گی, کیونکہ اللہ کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہو سکتا. وہ کیا تھا؟ قرآن مجید میں آتا ہے حرمنا علیہم شحومہما, ہم نے بنی اسرائیل پر, یہودیوں پر, ان کے گناہوں کی وجہ سے اونٹ کی چربی کو حرام کر دیا تھا. گناہ کی وجہ سے جو چیز حرام کی جائے وہ مصیبت ہوگی یا نعمت ہوگی؟ نعمت ہوگی نا. نعمتیں چھینی جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے. دیکھو آپ سے کوئی گناہ ہوا تو آپ پر یہ نہیں ہوگا کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ تمہیں جو ہے اب وہ نقصان دہ چیزوں پر پابندی ہے, اب تم چینی کے بجائے شہد کھاؤ گے. تم سے چونکہ جرم ہوا ہے لہذا اب چینی تم سے چھین لی جائے گی اور کیا کھلایا جائے گا؟ شہد. تو آپ بولیں گے بھائی یہ تو بڑا اچھا گناہ ہے بھائی. ہاں یہ ہو کہ آپ سے کوئی گناہ ہوا, اللہ نے شہد کی نعمت چھین لی اور چینی پہ لگا دیا, یہ سمجھ میں آتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ گناہوں کا وبال ہے کہ اللہ نے چائے سے ہٹا کے ہمیں کس پہ لگا, دودھ سے ہٹا کے ہمیں کس پہ لگا دیا؟ چائے پہ. دودھ اور لسی سے ہٹا کے کہاں لگ گئے ہم لوگ؟ چائے پہ. تو اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے ایسے بڑے بڑے جرائم ہوئے تھے یہودیوں سے کہ ہم نے اونٹ کی چربی ان پر حرام کر دی. اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ بڑی نعمت کی چیز تھی اونٹ کی چربی, جو اللہ نے گناہوں کی وجہ سے بنی اسرائیل پر حرام کر دی. گوشت حرام نہیں کیا, کیا حرام کر دی؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گوشت تو اصل ہے, وہ چربی تو اس میں تڑکا لگانے کے لیے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ گوشت میں چربی پکا کے کھانا شروع کر دیں فضائل سن کے. گوشت اصل ہے, اس میں تڑکا کس کا لگے گا؟
چربی کا, کیونکہ اللہ نے گوشت زیادہ پیدا کیا اور چربی تھوڑی پیدا کی, یہ بتانے کے لیے کہ یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا, اونٹ کی چربی, کہ یہ اتنی نفیس نعمت تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. گائے کی چربی بھی اور بھی, یہ دونوں چربیاں اللہ نے کیا کر دی بنی اسرائیل پر, کئی سالوں تک بنی اسرائیل اس سے دور رہے ہیں, یہ اللہ کی اس نعمت سے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چربی کو حلال کیا, بتایا کہ یہ حلال ہے, تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ تو کیا ہے, حرام ہے, یہ نہیں کھا سکتے. تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر حرام کیا تھا, اصل میں یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ حرام نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ قدرتی چیزوں کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اپنے بچوں کو معذرت کے ساتھ چربی کھلایا کریں, ایسے نہیں کھاتے تو چربی والا گوشت کو چربی میں پکا کے, یہ آئل سے جان چھڑائیں, پکا کے کھلائیں. سمجھ رہے ہیں, کچھ دنوں میں عادی ہو جائیں گے, ان کو پھر مزہ آئے گا, پھر اس کے علاوہ کچھ کھائیں گے بھی نہیں. وہ دیسی گھی کھلا دیا کریں. البتہ ایک بات ہے کہ یہ طاقتور خوراکیں کھا کے اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو اس میں اس خوراک کا قصور نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنی پاورفل چیزیں کھا رہا ہے اور اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہا. ایسی صورت میں تو شہد بھی کھاؤ گے تو نقصان دے گا. بھائی یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, یہ کھا کے کچھ بھی نہیں کرو, ورزش کرو نہیں کرو تو بھی نقصان ہے. یہ چیزیں ہی نقصان دہ ہیں. لیکن بعض چیزیں نقصان دہ نہیں ہوتی, انسان کا لائف اسٹائل نقصان کا سبب بنا دیتا ہے. اگر آپ شہد کھاؤ اور اس انرجی کو بھی یوٹیلائز نہیں کرو تو شہد بھی نقصان دے گا. وہ تو ظاہر ہے جب کھاؤ گے طاقت آئے گی تو کچھ چلنا پھرنا پڑے گا نا, کچھ ہلنا. تو روٹی بھی کھاؤ گے تو نقصان دے گی. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ تو اس لیے کھایا کریں اچھی چیزیں, اور پھر تھوڑی سی ایکسرسائز یا کوئی محنت کے کام بھی کیا کریں تو فٹ فاٹ رہیں گے. دیسی گھی بھی کھائیں گے, اگر ورزش کریں گے یا اچھی اپنی انرجی کو یوٹیلائز کریں گے تو دیسی گھی دل میں وہ نقصان نہیں پہنچاتا. یہ چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں دل کو. دیسی گھی پینے والے ہم نے سنا ہے 100 سال تک. ایک صاحب یہاں ان کے ابا رہتے تھے, 100 سال میں انتقال ہوا, دیسی گھی پیتے تھے, لیکن پینے کے علاوہ بھی کچھ کام کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پینا ہی شروع کر دیں. تو سمجھ گئے بات کو؟ تو قدرتی. اسی طرح یہ دودھ جو بھینسوں کا دودھ ہے یہ پیا کریں, ڈبوں کے دودھ سے بولو نا جان چھڑائیں. سمجھ رہے ہو؟ کوکنگ آئل سے جان چھڑائیں. اگر کوکنگ آئل کرنا ہی ہے, استعمال کرنا ہی ہے آئل آپ نے, تو یا تو دیسی گھی میں پکائیں. لیکن میں نے بتایا کہ دیسی گھی کا کفارہ ہے, پھر وہ کفارہ یہ کہ پھر ورزش کرنی ہے, اس کو چلنا پھرنا ہے, ورنہ وہ پھٹ جائیں گے دھماکے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, وہ تو کوئی بھی طاقت کی چیز کھائیں گے نا تو پھٹ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ جب تک صحت ٹھیک ہوتی ہے تو قدر نہیں ہوتی, جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر دیکھو نہ دین کے نہ دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا انسان. خیر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, کہاں بات چل رہی تھی. قرآن مجید کی جو میں نے آیت ابھی تلاوت کی ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, پھر اس کو 5 منٹ آگے کر دیا. اس کے آگے کرنے سے میں کنفیوز ہوتا ہوں. اس گھڑی کو مجھے پتہ نہیں چلتا یہ اس دفعہ 5 منٹ آگے ہے یا بالکل ٹائم پر ہے. تو چلیں اب تو ہو گیا, آئندہ اس کو ٹائم پہ ہی رکھیں. سمجھ رہے ہیں نا, تاکہ مجھے اندازہ رہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے یہ 5 منٹ آگے ہے نا, اب کئی بعض دفعہ ایسا ہوگا بالکل ٹائم پر بھی ہوگی تو میں سمجھ رہا ہوں گا 5 منٹ آگے ہے, پھر وہ بیان اس حساب سے لیٹ ختم ہوگا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنائے گا ہرگز یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ کچھ دن پہلے ایک ہندو نے میرے بیان پہ تبصرہ کیا. کہیں ہم نے جنت پہ بیان کیا, گناہوں سے بچنے پر بیان کیا, آخرت کے پر بیان کیا, تو کسی ہندو نے, کیونکہ نام سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, اور اس کے تبصرے سے بھی پتہ چل گیا, اس نے کہا کہ یہ مسلمان اسکالرز جو ہیں یہ اپنی عوام کو جنت جہنم فرشتے انہی چکروں میں الجھا کے رکھیں گے جس کی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر سکتے, اور یہ دنیا کے بہت ساری لذتوں سے محروم ہے.
انہی چکروں میں الجھا کے رکھیں گے. یہ فرشتے, قبر کا عذاب, ٹھیک ہے, جنت اور کیا جہنم. آگے اس نے یہ کہا, اچھا پھر جب ایسا کوئی بالنگ ہوتی ہے نا تو پھر آگے سے چھکے چوکے مارنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. تو فوراً کچھ لوگوں نے رپلائی یہ کیا کہ تو جب مرے گا نا تو پتہ چلے گا. ہندو کو رپلائی یہ کیا کہ تو جب مرے گا, کوئی ہندو کا نام کسی کے ذہن میں ہے تاکہ میں جب تک کوئی کیریکٹر سامنے نہ آئے نا تو مزہ نہیں آتا. کوئی ہندو کا نام بتائیں. ہے جی رمیش, کوئی ٹائٹ نام ہو جو ہندوؤں کا ہی مزہ آتا ہو جس کو ہے. ابھی کوئی نٹور لال ٹائپ کا نا کوئی مزہ آ رہا ہو جس کو پڑھنے میں. امر لال مزہ نہیں آ. نٹور لال بھی ہے نا, کوئی نٹور لال ہے. رنجیت سنگھ تو سکھوں کا ہوتا ہے نا. کوئی نریندر کر کے آ رہا ہوگا, مزہ آ رہا ہو اس میں نام لینے میں. نریندر مودی تو وہ ہے نا وزیر اعظم ہے. خیر کوئی نٹور لال صاحب تھے, کوئی بھی تھے, تو ہمارے غفار بھائی تھے جو بھی تھے, انہوں نے یہ کمنٹس کیے کہ تو جب مرے گا نٹور لال تو تجھے پتہ چلے گا, مرے گا تو پتہ چلے گا. اب ان کو یہ کمنٹس نہیں کرنے چاہیے تھے, یہ تو آپ نے دھمکی دے دی نا. تو اس نے پھر آگے سے جواب دیا, بات تو صحیح کی, جب مرے گا تو پتہ چل جائے گا تجھے. لیکن ہر صحیح بات کرنے کی ہر ایک کے ساتھ کرنے کی نہیں ہوتی. غیر مسلم کے ساتھ بات چیت میں اس طرح کی دھمکیاں دینا شروع کرتے ہیں نا, اس کے ساتھ تہذیب سے دلائل سے بات کرنی چاہیے. اور اگر دلائل نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھے رہو, کیا ضرورت ہے اپنی پھینکنے کی رپلائی میں. تو مرے گا تو پتہ چلے گا, یہ دھمکی جب ہو جب آپ دلائل سے سمجھا کے عاجز آ گئے ہوں, پھر آخر میں کہو کہ بیٹا مرے گا تو پتہ چل جائے گا. جیسے قرآن نے بھی دھمکیاں دی ہیں, دلائل کے انبار لگا دیے, پھر بھی جب بات سمجھ میں نہیں تو اللہ نے فرمایا تمتعوا, مزے اڑا لو, فإن مصیرکم الی النار, آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے, اڑا لو مزے. کوئی فرشتہ نہیں ہے, کوئی قبر نہیں ہے, کوئی جنت نہیں, کوئی جہنم نہیں, مزے کرو. پھر ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ. تو وہ جو نٹور لال سنگھ تھے انہوں نے جواب میں رپلائی کیا, انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد فرشتہ بھی نظر آئے گا, جنت بھی نظر آئے گی, جہنم بھی نظر آئے گی. تو آنی تو دنیا میں چاہیے جب ہمیں اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب دنیا میں ہمیں ایک چیز نظر نہیں آ رہی, جب ضرورت ہے, تو مرنے کے بعد دکھا کے کیا ملے گا؟ اسلام کیوں دکھانا چاہ رہا ہے مرنے کے بعد یہ چیزیں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اشکال اعتراض آ رہا ہے سمجھ میں کہ بھائی یہ کیسا دین ہے جو کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد سب چیزیں نظر آئیں گی؟ تو مرنے کے بعد کیا فائدہ؟ ابھی دکھاؤ نا, تاکہ ابھی ہم دیکھ لیں, ایمان لے آئیں. اللہ کو نہ اللہ نظر آ رہا ہے, اس نے اللہ کبھی کہا نہ اللہ نظر آ رہا ہے, نہ فرشتے نظر آ رہے ہیں, نہ جنت نہ جہنم نظر, کچھ بھی نہیں آ رہا, اور بولنے مرنے کے بعد نظر آئے گا. تو عمل تو ابھی کرنا ہے, اور دکھا کب رہے ہو؟ مرنے کے بعد. تو جب ضرورت ہے اس وقت دکھاؤ نا. تو نٹور لال کا اعتراض سمجھ میں آیا؟ اس کا قرآن نے جگہ جگہ جواب دیا ہے. یہی تو بات ہے جو پیغمبر لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے. دکھا دیں. اگر اللہ یہ دنیا میں چیزیں دکھا دیں تو پھر آزمائش بولو بھائی ختم. دیکھی ہوئی چیزیں تو تم بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں. جو نظر آ رہی ہیں چیزیں نٹور لال بھائی ٹھیک ہے, وہ تو تم بھی دیکھ رہے ہو اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں. اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں صغرے کبرے ملا کے نتیجہ اخذ کیا جائے, دلائل اس کا تجزیہ کر کے کوئی صحیح نتیجے پہ پہنچے اور کوئی غلط نتیجے پہ. وہاں انسان کی آزمائش اور وہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے. قرآن بار بار اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے, اللہ اپنی کتاب میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو علامت بنایا ہے, اور علامت ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جو چیز کبھی نظر نہیں آتی. اگر وہ نظر آئے تو پھر اس کے لیے علامتوں اور سائن بورڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے, اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ علامت ہے کس کی؟ کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے جو اس کی بنیادی ضرورتوں سے
واقف ہے, کیونکہ اللہ نظر نہیں آ رہا. اور اللہ کی یہ صفات کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, یہ صفت بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, یہ صفت بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو اللہ نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک علامت لگائی ہے, سائن بورڈ کے, اسے دیکھ کر مجھ پر ایمان لاؤ. ان میں ایک نشانی کیا ہے؟ ادھر بچے کی پیدائش ہوئی, ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ یہ جو ماں کے پیٹ میں اور ماں کے جسم میں ایسے سافٹ ویئر ڈل گئے ہیں کہ ادھر بچہ پیدا ہوا, پہلے ماں روٹی کھا رہی تھی, اس سے گوشت بنتا, اس سے خون بنتا. ادھر ماں نے روٹی کھانا شروع کی, فوراً بچے کی پیدائش پہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ دودھ بننا شروع ہو گیا. یہ خود بخود ہو رہا ہے. یہ سائن بورڈ ہے, علامت ہے, جو آپ کو بار بار بتائے گا کہ اس بچے کو کوئی بنانے والا ہے. اور ایسے پروگرام جو ماں کے پیٹ میں داخل ماں میں انسٹال کر دیے, اس کا یہ کوئی پروگرامر ہے, یہ خود سے نہیں ہو رہا. آپ ایک کمپیوٹر میں ایف کا بٹن دباتے ہیں کی بورڈ پہ تو ایف لکھ کر آتا ہے, ورڈ پیڈ پہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ خود بخود ہو رہا ہے. یہ کمپیوٹر کو اتنی سمجھ خود بخود پیدا ہو گئی, یقیناً اس میں کسی سائنسدان نے پروگرامنگ کی ہے, اس میں ونڈو کو انسٹال کیا گیا ہے, اس میں پورا سیٹ اپ لگایا گیا ہے. خدا کی قسم ایف کا بٹن دبانے سے سامنے ایف لکھ کر آ جائے, یہ اتنا پیچیدہ سسٹم نہیں ہے. بچے کی پیدائش ہوتے ہی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو جائے, اللہ کی قسم یہ مشین کمپیوٹر سے کروڑ گنا زیادہ پیچیدہ ہے. تبھی آج تک بڑے بڑے ذہین سائنسدانوں نے کمپیوٹر تو ایجاد کر لیا, مگر ایسی مشین ایجاد نہیں کی اب تک کہ وہ بچہ پیدا کرے اور اس کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جائے فوراً. یہ عجیب بات ہے, کمپیوٹر کو دیکھ کر تو یقین کر لیتے ہیں اس کا بنانے والا کوئی بڑا ذہین سائنسدان ہے, اور بچے کی پیدائش کو دیکھ کے یقین نہیں کرتے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی رب ہے, علی کل شیء قدیر ہے, جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اور وہ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری بھی کرتا ہے. نشانیاں وہیں دکھائی جاتی ہیں جہاں اصل چیز. دیکھو, آپ جب روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو سائن بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے خبردار آگے کھائی ہے, لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کھائی نظر, بھائی کھائی نظر آ رہی ہوتی ہے؟ نہیں آ رہی ہوتی نظر. اگر نظر آ رہی ہوتی تو پھر سائن بورڈ کی ضرورت نہیں ہے. یہ کائنات اللہ نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے پیدا کی ہے. اگر اللہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا اور اللہ نے اپنے آپ کو دکھانا ہی ہوتا تو پھر اللہ کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہیں تھی اپنے آپ کو, پھر اللہ کو ضرورت نہیں تھی. پھر ہندوؤں کو بھی اللہ نظر آ رہا ہوتا اور اللہ بھی نظر آ رہا ہوتا. جب اللہ نظر آئے گا تو جو آرڈر دے گا وہ تو بہت اچھی طرح ماننا پڑے گا. ایس ایچ او صاحب جب نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی آرڈر دیتے ہیں تو اس آرڈر پر عمل ہونے کے لیے کسی مذہبی اسکالر کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ جو مذہبی اسکالرز کا مذاق اڑاتے ہیں نا بہت سے غیر مسلم, یہ اس لیے اڑاتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک نشانی تھوڑی ہے. تو سائن بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے خبردار آگے کیا ہے؟ کھائی. اسپیڈ بریکر کا نشان ہوتا ہے اس لیے کہ آگے اسپیڈ بریکر نظر نہیں آتا. نشانی کیوں لگائی ہوتی ہے کہ جب نظر آئے گا تو پھر بریک کا ٹائم بولو بھائی نہیں ہوگا. جب نظر آئے گا تو بریک کا ٹائم, اسی وجہ سے تو نشانی لگائی جاتی ہے. اللہ نے اس کائنات میں اپنی وجود کے لیے اور اپنی قدرت کے لیے, اپنی نشانوں کے لیے کروڑ سائن بورڈ لگا دیے ہیں. یہ بتایا کہ ان تمام اس سائن بورڈ کو دیکھ کر اللہ پہ یقین نہیں آتا تو یہ والا سائن بورڈ دیکھ لو. سوکھے چارے سے ہم کیسے گائے کے تھنوں سے چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہیں تمہارے لیے, یہ سائن بورڈ نظر نہیں آتا. سورج کو دیکھو, زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا, کروڑوں سال گزر چکے ہیں اور ایسی انرجی پھینک رہا ہے. کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں سورج جو انرجی پھینکتا ہے وہ ہزاروں لاکھوں ایٹم بموں کی سے جو انرجی خارج ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ انرجی ایک سیکنڈ میں سورج خارج کر دیتا ہے. اتنا ایندھن اس میں کہاں سے آ رہا ہے؟
اور کتنے تناسب سے اللہ نے اس کو زمین کو اس کے گرد گھمایا ہے, اور کتنے کروڑوں سال سے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. فرمایا نہ دن رات سے پہلے آتی اور نہ سورج اور چاند آپس میں ٹکراتے ہیں. کل فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے دائرے میں تیرتا ہوا چلا جا رہا ہے. اتنے بڑے بڑے جسم کے ستارے اور سیارے پیدا کر دیے, لٹو کی طرح ان کو گھما دیا اس نے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی کیا ہے یہ نشانی ہے بھائی. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, فرمایا ان پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اپنا بیلنس اور توازن قائم کر کے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے ہوائی جہاز کے بارے میں, اڑتا ہوا ہوائی جہاز جا رہا ہو, اس میں ایک بیلنس ہوتا ہے نا بھائی. ہوائی جہاز میں, پلین میں جب آپ بیٹھتے ہیں, پلین جب ہوا میں اڑتا ہے تو اس کی باڈی کو ایک خاص کیلکولیشن سے بنایا گیا ہوتا ہے کہ اتنی اسپیڈ میں یہ اڑے گا تو اس کی دم کیسی ہو, اس کا جو آگے سے سر ہے وہ کیسا ہو, پر کتنے لمبے ہوں. آپ اگر جہاز کے پر چھوٹے کر دیں تو گر جائے گا, ضرورت سے زیادہ بڑے کر دیں تو نقصان ہوگا. کوئی ایک چیز بھی ہوائی جہاز کی باڈی میں ایسی نہیں ہوتی جو غیر ضروری ہو پوری. اور یہ بڑے بڑے انجینئروں کی محنت ہوتی ہے, اور یہ ہزاروں سال کی انسان کی محنت ہے, اس کے بعد جا کے اس نے ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑایا ہے. ایک بیلنس چاہیے, لیکن پھر بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں اتر سکتا, اس کو رن وے چاہیے, بہت ساری چیزیں اس کو چاہیے اڑنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر, ان آسمانوں پہ اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اور پروں کو سمیٹ کے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. کیا یہ مشینیں خود بخود ایجاد ہو گئی ہیں؟ بولو بھائی. یہ جو ہواؤں میں پرندے اڑ رہے ہیں, اس مشینری کو کسی نے ڈیزائن نہیں کیا, یہ آٹومیٹک وجود میں آ گئی ہے, اتفاق سے وجود میں آ گئی ہے. ہوائی جہاز کا سسٹم اللہ کی قسم اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا پرندوں کا سسٹم. ایک مکھی بھی چھوٹا سا پرندہ ہے, اس کے اڑنے کی اور پروں کو ہلانے کی سپیڈ چیک کر کے دیکھو, کبھی پتہ چلے گا آپ کو کتنی سپیڈ سے اپنے, یہ ہیلی کاپٹر بھی اتنی سپیڈ سے اپنے پروں کو نہیں گھماتا. اور عجیب بات ہے, یہ ہوا میں ریورس بھی ہو جاتے ہیں. ہوائی جہاز ہوا میں ریورس, بولو نا یار, نہیں ہوتا, وہ ریورس نہیں ہوتا. سمندر کے ایک کنارے سے پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں, ایک بر اعظم سے اڑتے ہیں اور صف بستہ ہو کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں. کون ہے جس نے ہواؤں میں ان کو اپنا بیلنس قائم کرنا سکھایا؟ کون ہے جس نے ہواؤں میں ان کو قطار میں اڑنا سکھایا؟ کون ہے جس نے ہواؤں میں ان کو لائن میں لگنا سکھایا؟ جاپان نے صدیوں محنت کر کے اپنی قوم کو لائن میں لگنا سکھایا ہے, خود بخود وہ قوم لائن میں لگنا نہیں سیکھی. تو ہواؤں میں جو اڑنے والے پرندے ہیں ان کو قطار بنا کے اڑنا, اور ان کو اتنی تہذیب, کیا انہوں نے جاپان کی یونیورسٹیوں میں سیکھی ہے تہذیب؟ کیا ان کو کسی انسان نے سکھائی ہے, کسی سائنسدان نے سکھائی ہے؟ یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر عقل مند لوگ اللہ کے وجود پر ایمان لاتے ہیں, اور جن کی عقلیں مسخ ہو چکی ہیں, جن کی عقلیں شہوت پرستی سے اندھی ہو چکی ہیں, انہیں دنیا کی ہر چیز نظر آئے گی مگر ان کو اللہ نہیں نظر آئے گا. اس کائنات کو بنانے والا نظر نہیں آئے گا, اور نہ وہ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہوں گے. انہیں یہی اعتراض رہ گئے مذہبی اسکالر نے جنت جہنم میں اور اللہ میں لگا دیا. مزے اڑاؤ, نائٹ کلبوں میں ناچو گاؤ, شرابیں پیو اور عیش و عشرت کی زندگی گزارو, ان مولویوں کی مجلس میں مت بیٹھو. وہ یہی کرتے رہیں گے. ایسے لوگوں کو قرآن یہی دھمکی دے گا اور بالکل بجا دے گا, تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اڑا لو مزے, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے, آنا جہنم کی آگ. اللہ نے برحق بنائی ہے جہنم کی آگ, اس کو جہنم کی آگ بنانے کا حق ہے, کیونکہ اس نے اپنے وجود اور اپنے دین کے برحق ہونے کے اتنے دلائل دنیا میں قائم کر دیے ہیں کہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے اب کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے. انکار کی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس. اسلام آپشنل نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے اسلام قبول کرے, جس کا دل چاہے نہیں کرے. آپشنل ہے دنیا کی حد تک.
آخرت کے معاملے میں نہیں ہے. آخرت کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو فالو کرو گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, میں آخرت میں قبول نہیں کروں گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور کامیابی کی جتنی ورکشاپ کر لو اور جتنے موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں سن کے سکسیس حاصل کرنے کی کوشش کرو, اللہ فرماتے ہیں جب تک اسلام کو فالو نہیں کرو گے, کائنات کو بنانے والے کو نہیں مانو گے, اس کے حکامات کو فالو نہیں کرو گے, ان موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں سن کے میں تمہیں کامیاب نہیں کروں گا. یہ خود بھی جہنم کے ایندھن بنیں گے اور تمہیں بھی اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں دھکیلیں گے. یہ تمہیں بھی دھکیلیں گے جہنم میں اپنے ساتھ, اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کو اپنے انٹروڈکشن کے لیے بنایا ہے. تم نے اس کائنات میں اللہ کی نعمتوں سے مزے تو اڑائے مگر اس خالق کو پہچاننے کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں ہو تم اس کے لیے. تو اللہ نے اپنے وجود کی نشانیاں بھی رکھی ہیں. جتنی چیزیں اس وقت دنیا میں ایجاد ہو رہی ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی کاپی ہے. میں اکثر بیان میں کہتا ہوں یہ جو ویڈیو کیمرہ ہے یہ آپ کو پتا ہے کس طرح وجود میں آیا ہے؟ یہ انسانی آنکھ کی کیا ہے؟ کاپی ہے. یہ ہم نے خود سنا ہے, جو ویڈیو کیمرے کے ماہر انجینئر ہیں ان سے سنا ہے, ہوائی فائرنگ نہیں ہے. یہ جو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ حوالہ نہیں دیتے یہاں بیٹھ کے, یہاں میں اگر بیان میں حوالے کتابیں لے کے بیٹھوں تو پھر صرف حوالے ہی پیش کرتا رہوں گا. تو بہت مستند ڈاکٹروں کی اور بہت مستند انجینئروں کی تحقیق کے بعد میں کوشش کرتا ہوں یہ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی بات آپ کے سامنے پیش کروں. یہ جو ویڈیو کیمرہ ہے یہ کس کی کاپی ہے؟ انسانی آنکھ کی. سائنسدانوں نے یہ دیکھا کہ انسانی آنکھ میں دیکھنے کا عمل کیسے ہوتا ہے, کیسے دیکھتی ہے. روشنی کی لہریں ٹکرا کے آپ پر آئیں گی, پھر وہ ریورس ٹکرا کے ہماری آنکھ کے پردے پہ پڑتی ہیں, پھر وہ برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر اندر اللہ نے ایک آلات لگائے ہوئے ہیں وہ ان برقی لہروں کو ریورس کر دیتے ہیں. جو پروسیس ہوا ہے نا اسی کو کیا کرتے ہیں, الٹا کرتے ہیں. جب وہ ریورس کرتے ہیں تو تصویر بالکل بنتی ہے لیکن الٹی بنتی ہے, ٹانگیں اوپر اور سر نیچے. دماغ میں اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ وہ اس کو کیا کر دیتا ہے, سیدھا کرتا ہے. بعینی ہی یہی نقل کی ہے کس کی, ویڈیو کیمرے میں. اور عجیب بات یہ کہ اتنے سال انسان محنت کرتے کرتے آج جا کے اس نے ویڈیو کیمرہ ایجاد کیا ہے, مگر ابھی بھی ویڈیو کیمرہ اتنی صاف ویڈیو نہیں بناتا جتنی انسانی آنکھ بنا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ انسانی ویڈیو کیمرہ ایک ہوتا ہے, انسانی آنکھ دو کیمرے ایڈجسٹ ہیں. ان کو ایڈجسٹ کرنا یہ خود بخود ممکن, کیونکہ یہ جو لینس ہمارے دونوں آنکھوں میں لگے ہیں نا ان میں قدرت نے خاص فاصلہ رکھا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک کے دو نظر نہیں آتے. ذرا سی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے تو ایک کے کتنے نظر آئیں گے. آپ سمجھیں گے کہ یہ جو ممبر پہ بیٹھ کے 4 آدمی کیوں بیان کر رہے ہیں آج, آپ کو ایسا لگے گا. اور یہ ایڈجسٹمنٹ کس سے ہوئی ہے, روٹی سے. ماں نے کیا کھایا تھا, بولو بھائی, روٹی کھائی تھی. روٹی سے آنکھیں بھی بنی اور اپنی اپنی جگہ پہ اگنا بھی شروع ہو گئیں. اور ان کے اندر یہ جو قرنیہ ہے ہمارا, جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, بڑا مشہور لفظ ہے انگلش میں, اس کے لیے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, عربی میں قرنیہ کہتے ہیں, ریٹینا کو قرنیہ کہتے ہیں یا پتہ نہیں کس کو. بہرحال ایک ریٹینا قرنیہ عربی میں ایک لفظ ہے, بہت ہی یہ جو ہماری آنکھ کا کالا نقطہ ہوتا ہے نا, اس ذرا سا آپ کو پتا ہے کہ اس کی سیٹنگ تھوڑی سی بھی آؤٹ ہو جائے تو چشمہ لگتا ہے. وہ چشمہ کیا کرتا ہے کہ جو لہریں آڑی ترچھی آ رہی تھی ان کو سیدھا کر دیتا ہے. تو وہ چشمے کا جو ایک گلاس ہے جو بہت ہی سادہ ہوتا ہے, کیا وہ خود بخود بن سکتا ہے؟ بولو نا بھائی. کیا وہ ڈاروین کے نظریے کے مطابق ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے خود آج تک ارب کروڑوں سال میں ایک گلاس بھی ایسا وجود میں آیا, ایک گلاس بھی, ایک شیشہ بھی ایسا وجود میں آیا؟ وہ جو آپ کی آنکھوں کی لہروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے وہ خود سے نہیں بن سکتا. تو وہ
جہاں سے لہریں بن رہی ہیں اور جو تصویر بنانے والا کیمرہ وہ خود سے کیسے وجود میں آ سکتا ہے بھائی؟ جس کیمرے کو دیکھ کر ویڈیو کیمرہ کاپی کیا گیا ہے تو یہ فرسٹ کاپی بنانا خود سے ممکن نہیں ہے, بننا خود سے ممکن نہیں ہے. تو جس کی نقل ماری ہے میرے بھائی وہ خود سے کیسے بن گیا؟ آپ نے دیکھا جاپان ایک موبائل پھینکتا ہے مارکیٹ میں, فوراً چائنا اس کی فرسٹ کاپی بنا لیتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا یہ فرسٹ کاپی خود بنی ہے بھائی؟ فرسٹ کاپی بھی کسی نے, اور فرسٹ کاپی بنانا بھی کسی ماہر کا کام ہے. یہ بلکہ ایک نفس کاپی بنانا ہی کسی ماہر کا کام ہے, چاہے ٹیڑھی میڑھی کاپی کیوں نہ ہو. تو میرے بھائی جب کاپی کرنے والا جو کاپی کر رہا ہے وہ خود سے نہیں کر سکتا, جو جس اصل کیمرے سے نقل کر کے بنایا ہے, اس کو کاپی کیا ہے, وہ اصل اوریجنل کیسے خود بخود بن گیا؟ وہ بھی تو کسی نے بنایا ہے. تو ایک نشانی نہیں ہے, ارب ہا ارب, کروڑ ہا کروڑ نشانیاں ہیں اس کائنات میں جو بتا رہی ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے. اور اس کی بھی علامت ہے کہ اس نے بیکار نہیں بنایا. اگر ہم جنت جہنم کو نکال دیں تو میرے بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمیں بنا کے چھوڑ دیا, جو مرضی چاہے بولو بھائی, جو مرضی, میں پوچھوں گا نہیں تم سے. تو اللہ نے اپنا تعارف جن پیغمبروں کے ذریعے کرایا ہے, ان پیغمبروں نے اللہ کے تعارف کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ نے ہمیں بنایا کیوں ہے, آزمائش کے لیے, کہ کون ہندو ایسا ہے جو اللہ کی بنی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے, مگر جب کوئی مولانا صاحب تقریر کریں کہ آخرت میں حساب دینا پڑے گا تو وہ تقریر کا مذاق اڑا کے کہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں, ہم نے بھگوان کو دیکھا نہیں ہے, کیونکہ جب دیکھیں گے تو وہ تو مرنے کے بعد ہوگا, تو مرنے کے بعد دیکھنے کا فائدہ کیا, ابھی دکھاؤ, اللہ کو چاہیے ابھی دکھائے. تو اللہ ایسے لوگوں کو پھر آخرت میں بخشے گا نہیں. اللہ کہے گا اتنی نشانیاں میں نے رکھی تھیں تجھے یقین نہیں آیا. اگر اللہ اپنے آپ کو دکھا دے تو ایس ایچ او صاحب جب اپنی زیارت کرا دیتے ہیں تو اچھوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے, تو جب اللہ زیارت کرائے گا تو پھر کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کیوں بھائی؟ پھر یہ تقریروں کی ضرورت نہیں رہے گی, پھر قرآن کے, اللہ کے کلام کے اور پیغمبروں کی ضرورت نہیں رہے گی, پھر آزمائش ہی نہیں رہے گی. مزہ تو اسی وقت ہے جب آزمائش ہو. ایک طرف دنیا کی خواہشات آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوں, دوسری طرف اللہ کے حکام آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں. آپ غیب پر ایمان لا کے, اللہ کے دلائل اور نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اللہ کی باتوں کو فالو کرنا شروع کرو. ایسی صورت میں پھر اللہ جنت نہیں دے تو پھر اور کیا دے میرے بھائی؟ تو آپ بتاؤ کہ پھر آخرت میں, دنیا میں تو انعام نہیں ملتا, دنیا میں تو بہت سے اچھے ناکام ہو جاتے ہیں اور بہت سے خراب کامیاب ہو جاتے ہیں. دنیا کا معاملہ تو بھیڑ چال ہے. اگر جنت جہنم نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ اپنے فالوورز کو, اپنی عبادت کرنے والوں کو, اپنے لیے قربانیاں دینے والے کو نوازتا کب ہے؟ وہ کب ان کو نوازتا ہے؟ آپ کہتے ہیں دنیا میں نوازتا ہے. بھائی دنیا میں تو زیادہ تر نیک لوگ جو ہے, وہ جو اچھے لوگ ہیں وہ اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں اور کرپٹ لوگ آگے نکل جاتے ہیں. دنیا کی لگام زیادہ تر کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں آج بھی, جنہوں نے غریب کو غریب تر بنا دیا اور امیر کو امیر تر بنا دیا. دنیا کی لگام, دنیا. اچھا, ہندو نے یہ بھی اعتراض کیا کہ اگر مسلمان برحق ہیں تو اتنا پیچھے کیوں ہیں, ترقی میں اتنا, بولو بھائی پیچھے کیوں ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں ان سے, ہندوؤں سے ایک سوال پوچھوں کہ اگر یہ جو کیا نام ہے, نریندر مودی, ابے نہیں, وہ جو ابھی وزیر اعظم بنے, نریندر مودی صاحب جو ہیں, اگر وہ اچھے آدمی ہیں, اچھے آدمی نہیں ہیں تو وزیر اعظم کیوں بن گئے؟ انڈیا میں میجورٹی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ نریندر مودی کو اچھا, کیونکہ مسلمانوں پہ بے پناہ ظلم کیا اس نے, بہت زیادہ ظلم. سمجھدار لوگ نہیں پسند کرتے, متعصب ہندو تو پسند کریں گے, جو ہندوؤں میں ایجوکیٹڈ ہیں وہ پسند نہیں کرتے. لیکن یہ وزیر اعظم کیوں بن گئے؟ بھائی ظلم ہی کی بیس پہ, کیونکہ متعصب ہندوؤں کو اپنا قائل کرنے کے لیے مسلمانوں پہ کیا کیا ہے, ظلم کیا ہے. اس سے متعصب ہندو سمجھ رہے کہ یہ مذہبی آدمی ہے, لہذا. تو دنیا میں جیسے وزیر اعظم بننا کامیابی ہے, اسی طرح دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا بھی کامیابی سمجھا جاتا ہے.
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سیدھے راستے پر ہو وہی سائنسدان بھی بنے گا, یہ ضروری نہیں ہے. کبھی اچھے لوگ بن جاتے ہیں اور کبھی برے لوگ بن جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ کہتے ہیں. اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا وہ ہے جو اللہ نے متعین کیا. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے ماننا پڑے گا, اس کے بعد اچھا برا, وہ اس کے بعد کوئی اچھا ہوگا, کوئی اس کے بعد برا ہوگا. مسلمان ترقی میں پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو ترقی میں پیچھے رکھا گیا ہے. یقین نہیں آئے تو آپ اپنے جو بیوروکریسی میں لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھو. جب مسلمانوں کی دنیا میں حکومت تھی اس وقت مسلمانوں کے حالات, ہندوستان میں مسلمان نے 1000 سال حکومت کی ہے, اس وقت ہندوستان کے حالات دیکھو اور معاشی ترقی دیکھو اور آج کمپیئر کر کے دیکھو. انگریز کی کتابیں گواہی دیں گی کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی ہے اس وقت ہندو بھی ترقی میں تھا اور سکھ بھی ترقی میں تھے اور مسلمان بھی ترقی میں تھے اور پورا ہندوستان ترقی میں تھا. جب انگریز بر صغیر میں آیا تو بر صغیر کی واٹ لگنا شروع ہوئی ہے. اور انگریزوں کی چمنیاں جو گرم ہوئی ہے نا کارخانوں کی, وہ ہندوستان پہ غاصبانہ قبضے کی وجہ سے برطانیہ نے ترقی کی ہے. برطانیہ دھوکہ دے کے اگر ہندوستان پہ قبضہ نہ کرتا تو آج برطانیہ نہیں ہوتا. جب سارے وسائل آپ کے پاس ہوں تو پھر ایجوکیشن بھی آپ کے پاس ہوگی اور ترقی بھی, کیونکہ دولت کی وجہ سے ہر چیز کو خریدا جاتا ہے. آپ کے ملک میں جتنے اچھے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے خریدیں گے کون؟ گورے خریدیں, کیونکہ آپ اتنی تنخواہیں دے نہیں سکتے, وسائل ہی نہیں ہے آپ کے. میں نے کسی ماہر معیشت نے مجھے بتایا, خود میں نے سنا کہ بلوچستان میں جو کوئلے کی کانیں ہیں ان کی کھدائی پر اور یہاں سے کوئلہ نکالنے پر بین الاقوامی پابندی لگی ہوئی ہے. کیوں لگی ہوئی ہے؟ کہ بھئی انوائرمنٹ جو ہے وہ ماحول آلودہ ہوگا, حالانکہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں کوئلہ جلا کے انرجی حاصل کی جا رہی ہے. تو آپ کو ترقی کرنے دیا نہیں جاتا. تو میرے بھائی یہ تو دنیا, تبھی تو اللہ کہتے ہیں اصل آخرت ہے. تو یہ جو ہندو اشکال کرتے ہیں نا, اگر اسلام برحق مذہب ہے, مسلمان سیدھے راستے پر ہیں, تو اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ تو میرے بھائی اسی لیے پیچھے ہیں کہ جیسے ہندوستان میں بہت سی سیاسی تحریکیں اچھی ہیں مگر پیچھے ہیں. بہت سے لوگ ایجوکیشن بھی ہے ان کے پاس, ان کو اونچے عہدوں پہ ہونا چاہیے تھا مگر اونچے عہدوں پہ نہیں ہے. کیا آپ کے ملک میں ایسا ہے کہ ہر ایجوکیٹڈ اور ہر کوالیفائڈ آدمی آگے پہنچ جاتا ہو؟ رشوت دے کے لوگ آگے نہیں پہنچتے. جیسے انڈیا میں لوگ رشوت دے کے, بہت سے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں وہ پیچھے ہیں اور نااہل آگے ہے, ایسے ہی پوری دنیا میں بھی ایسے ہی سیٹ اپ چل رہا ہے. دنیا کو آپ دودھ کا دھلا ہوا مت سمجھیں کہ یہ بڑے نیک ہیں, ساری دنیا بڑی اچھی چل رہی ہے. جو بھی آپ کو یاد ہوگا اقوام متحدہ میں کئی سال پرانی بات ہے, 10-20 سال, ایوارڈ ملا امن کا ایک ایسے شخص کو جس نے دنیا میں سب سے زیادہ بدامنی پھیلائی ہے. تو ایوارڈ امن کمیٹی کا نام سنا ہے؟ کہیں سے بھی امن جھلکتا تھا؟ عجیب ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی یہ دنیا ہے, کچھ بھی لیبل لگا کے کسی کو برے کو صحیح کر دو اور صحیح کو برا کر دو. اسی لیے اللہ نے کہا اصل عدالت کس کی ہے؟ آخرت کی. تو اگر جنت جہنم کو میرے بھائی نکال دو گے اپنی زندگی سے تو اس کا مطلب یہ دنیا بھیڑ چال ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, پھر یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ تمتعو, مزے اڑا لو, ظلم کر لو انسانوں پہ, لوگوں کی دولت نچوڑ لو اور والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, رشتہ داری توڑ دو, شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے, بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے, اولاد باپ کو چھوڑ دے, باپ اولاد کو چھوڑ دے, کر لو یہ سارے کام. پیٹ میں مائیں بچے نہیں ضائع کر رہی ہیں آج کل. انڈیا میں تو یہ مسلمانوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو کیا وہ بچہ جس کو ماں نے گرا دیا کوئی کیس ہے اس کے خلاف عدالت میں ہوتا ہو؟ بتاؤ میرے بھائی. یہ صرف اسلام ہے جو بتاتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ماں جب اپنے پیٹ میں جو بچے کو ضائع کرے گی, اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بچے کو زندگی دے کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, بتا. تیرا کوئی کیس کرنے والا نہیں تھا, میں ہوں جو تیرے خلاف عدالت میں کیس خود دائر کروں گا میں. دنیا صرف ان لوگوں کو جانتی ہے جو زیادہ مشہور ہوتے ہیں. کیا کیا کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے یہ لوگ نہیں جانتے. ایک انگریز کی بات بتا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. جب گوروں کے, میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا جان کر, جب گوروں کے ہاں یہ قانون بنا کہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو ضائع کر سکتی ہے تو اس قانون پہ ان کے ہاں بہت ڈیبیٹ ہوئی, بحث ہوئی کہ بھئی کیوں ضائع کر سکتی ہے. تو زیادہ تر دلائل اس طرف گئے
کہ بھائی عورت کو یہ اختیار ہے وہ بچہ جنے یا بولو بھائی نہ جنے. اگر وہ ماں نہیں بننا چاہتی ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے. اسلام کیا کہتا ہے؟ حمل کو ضائع بولو بھائی نہیں کر. وہ بھی انسان ہے, اسے بھی دنیا میں آنے کا, جب تک حمل ٹھہرا نہیں ہے تو وہ تو نہیں ہے. جب ایک سلیکشن ہو گئی قدرت کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہو گیا, اور خاص طور پہ جب بچے میں جان پڑ گئی, ہارٹ بیٹ شروع ہو گئی اس کی, اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کو آپ ضائع, وہ اللہ کی مخلوق ہے, آپ کی اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو گوروں کے ہاں جب یہ قانون بن رہا تھا تو یہ اشکال ہوا کہ جب ایک عورت نہیں ماں بننا چاہتی, زبردستی ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے, لہذا قانون کیا ہے, گرا سکتی ہے. اس پہ کسی گورے ہی نے اعتراض کیا اور باقاعدہ اس کو نیٹ پہ شائع کیا. اس نے کہا کہ ماں کی رسپیکٹ کا تو خیال کیا جا رہا ہے, اس کی آزادی کا تو خیال کیا جا رہا ہے, اس بچے سے نہیں پوچھا جا رہا کہ تو پیدا ہونا چاہتا بھی ہے یا مرنا چاہتا ہے. یہ انسانوں کے بنے ہوئے قانون ہیں. اس نے کہا کہ یہ انصاف پر مبنی جب ہوتا جب بچہ پیدا ہوتا, بالغ ہوتا, پھر اس سے پوچھتے کہ بتا تو دنیا میں آنا چاہتا تھا یا نہیں آنا چاہتا. نہیں آنا چاہتا تو گولی مار دیتے ہیں, اگر آنا چاہتا تو ٹھیک ہے. اس عورت کا تو خیال کیا جا رہا ہے مگر اس بچے کا خیال نہیں کیا جا رہا. یہاں تک گورے کے کمنٹس ختم ہوئے, اب میرے کمنٹ شروع ہو رہے ہیں. کیوں ایسا کیا انگریزوں نے؟ اس لیے کہ عدالت میں عورت تو آواز اٹھانے والی ہے اس قانون کے خلاف. اس لیے گوروں نے یہ تو دیکھا کہ ہم اگر عورتوں کو حمل گرانے کی اجازت نہیں دیں گی, عورت عدالت جائے گی, مگر جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ چونکہ نہ احتجاج کر سکتا ہے نہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے, لہذا قانون بناتے ہوئے اس بچے کی رعایت نہیں کی جا رہی. یہی فرق ہے اسلام میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں. اسلام کے قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, اللہ کہتا ہے اجازت نہیں ہے. جیسے یہ عورت میری مخلوق, اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ بھی میری مخلوق. اس عورت نے اس پیٹ میں اس بچے کو نہیں بنایا, عورت کا پیٹ ہے, بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں جو اس بچے کی تخلیق کر رہا ہوں. جیسے میں نے اس کی ماں کو کسی عورت کے پیٹ میں بنایا تھا, مجھے یہ حق ہے کہ اس کے پیٹ میں بھی میں کسی مخلوق کو بنا سکتا ہوں. جیسے اس کی ماں اس عورت کو اگر ضائع کر دیتی بچپن میں یہ ظلم ہوتا, اسی طرح یہ عورت اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو ضائع کرے گی تو یہ بھی کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا, اور اس ظلم کا قیامت میں حساب دینا پڑے گا. تو اگر آپ قیامت کے قائل نہیں ہیں, جنت جہنم کے قائل نہیں ہیں, پھر میرے بھائی اللہ پہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ اللہ تو نے کائنات کو بنا دیا. انڈیا میں کروڑوں بیٹیاں پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ماری جاتی ہیں کہ ان کو جہیز کہاں سے دیں گے ہم. کروڑوں بیٹیاں, یہ انہی کے اخباروں کی رپورٹ ہے, کروڑوں لڑکیاں ماری جا چکی ہیں ماں کے پیٹ میں. تبھی انڈیا میں عورتوں کی نسل کم ہو رہی ہے اور مردوں کا ریشو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. چائنا میں بھی ایسا ہو رہا ہے, انڈیا میں بھی. کوئی عدالت میں آواز اٹھانے والا نہیں ہے. حکومت قانون بناتی بھی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور جو حکومت قانون بنا رہی ہے وہ خود اپنی بیویوں کو کہہ رہا ہے, جو حاکم ہے نا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جا کے گرا دے, کہ میں کہاں سے جہیز دوں گا, میں کہاں سے اس کی تربیت کروں گا. تو میرے بھائی اس لیے اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس گائیڈنس ہی نہیں ہے. تو یہ آپشنل نہیں ہے. جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ یہ تحقیق کریں اور عصبیت اور تعصب کی چادر اور حسد کی چادر اتار دیں. اگر مسلمان میں کوئی خرابی ہے تو خدا کی قسم وہ مسلمان میں ہے, وہ اسلام میں وہ نہیں ہے. اسلام میں وہ خرابی. میں ان لوگوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ دیکھو, اسلام کا تعصب کی چادر سے چادر اتار کے مطالعہ کرو, تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ کے علاوہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہو. تم قرآن کا مطالعہ کرو, تم مت سنو ادھر ادھر الٹی سیدھی تقریروں کو. جن غیر مسلموں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے ان کو قرآن سمجھ میں آیا ہے. اور جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں خاص طور پر انڈیا میں جو بڑے مشہور ہیں, میں نے بعضوں کی اسپیچز سنی ہیں, بہت ذہین لوگ ہیں وہ, اور ان کی اسپیچز سے لگتا ہے کہ یہ اپنی قوم کے خیر خواہ بھی ہیں, 2 نمبری, کیونکہ 2 نمبر آدمی اتنے لمبے عرصے تک اچھی باتیں کر نہیں سکتا. تو مجھے ایک اسپیکر ہیں, ان کا نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, سندیپ نام ہے ان کا, 2-4 میں نے ان کی اسپیچز سنی ہیں, بڑی اچھی اسپیچز کرتے ہیں. جب میں نے ان کی اسپیچز سنی تو مجھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آیا
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ خالد سے کہو کہ تم اتنے ذہین اور سمجھدار ہو کر ابھی تک اسلام تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، یہ بات ہماری عقل میں، بولو بھائی، میں بامانہ ترجمہ کر رہا ہوں حدیث، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں پنجابی میں کہ بھائی ساڑی عقل وچ یہ بات نہیں آتی، اتنے ذہین ہو کے۔ تو میں نے ان کی اسپیچز سنی، میں نے کہا یار اتنا ذہین آدمی، اتنے ذہین آدمی کو اسلام سمجھ میں، بولو بھائی نہیں آتا۔ تو جتنے یہ اسپیکرز ہیں ان تک کاش میری کوئی یہ دعوت، میری کیا علماء کی دعوت پہنچا دے، بھائی تم تعصب کی سے بالاتر ہو کر اسلام کا مطالعہ کرو، تمہاری اسپیچز میں اللہ کی قسم جان پیدا ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی جتنی اسپیچز ہیں بہت اچھی، مگر اس میں ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے، آپ ویژن تو بتاتے ہیں مگر اس ویژن کو الٹیمیٹ ویژن کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت۔ جب آخرت سامنے ہوتی ہے تو مرتے ہوئے جب پیچھے زندگی کی طرف دیکھتا ہے نا انسان، تو اگر اچھی زندگی ہو تو پھر خوش ہوتا ہے، اور اگر بری زندگی ہو تو پریشان ہوتا ہے۔ آخرت سامنے نہیں ہے تو یہ اکثر موٹیویشنل اسپیکر جو مثال دیتے ہیں نا کہ جب مرتے ہوئے دیکھیں کہ میں کامیاب زندگی گزاری تو یا اچھی زندگی گزاری، کامیاب گزاری ہے تو میں خوش ہوں گا اور بری گزاری ہے تو میں پریشان ہوں گا۔ اللہ کی قسم نہ وہ خوش ہوگا نہ وہ پریشان، وہ کہے گا جو گزرنی تھی گزر گئی، اب تو ختم ہو رہا ہوں نا۔ انسان فیوچر کا سوچ کے خوش ہوتا ہے، پاس کا سوچ کے کبھی بھی خوش نہ غمزدہ ہوتا ہے نہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو پھانسی کے پھندے پہ ایک آدمی کو لٹکنا ہے، 10 سال سے وہ جیل کی کوٹری میں پڑا ہوا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ کل تم نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے۔ آج جب لٹکنے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو بتایا گیا کہ تمہاری رہائی کا آرڈر ہو چکا ہے، اب وہ ماضی کو دیکھ کے پریشان ہوگا جو 10 سال جیل میں گزارے ہیں، یا فیوچر کو دیکھ کے خوش ہوگا؟ وہ کہے گا جیسے تیسے گزر گئے، آگے کیا ہو رہا ہے میرے لیے، آگے زندگی اچھی ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو ایئر کنڈیشن میں سو رہا ہے، نائٹ کلبوں میں شرابیں پی رہا ہے، ساری اس کی مرضی کی زندگی اور مرضی کی چیزیں پوری ہو رہی ہیں، ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہیں، لیکن اسے آ کے بتایا جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو اب وہ پاس کا دیکھ کے خوش ہوگا کہ میں نے بڑی کامیاب لائف گزاری ہے؟ بولو بھائی۔ تو یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں اکثر یہ مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو تسلی ہو کے کچھ کر کے گئے ہیں۔ میرے بھائی نہیں تسلی ہوگی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کر کے گئے ہوں یا نہیں کر کے، اب کیا ہو رہا ہے، اب سب کچھ کیا ہو رہا ہے، فنا ہو رہا ہے۔ تو آخرت جب سامنے ہوگی کہ میں نے زندگی اچھی گزاری ہے، اب آخرت کیا ہے میری، اب میں اللہ کے ہاں سرخ روح ہو سکوں گا، اللہ مجھ سے راضی ہوگا، جب اللہ سے ملاقات ہوگی وہ خوش ہوگا تو نے اچھی زندگی گزاری ہے۔ تو پھر وہ زندگی اگر آزمائشوں میں بھی گزری ہوگی تو اس زندگی کے گزرنے سے پہلے ان آزمائشوں پہ بھی راضی ہوگا، اور اگر آخرت سامنے نہیں ہے تو میرے بھائی وہ خوشیوں کا مزہ بھی کرکرا ہوگا، اسے پتا ہے کہ یہ چھننے والی خوشیاں ہیں، یہ میرے ساتھ قبر میں جانے والی خوشیاں نہیں ہیں۔ اسی لیے مسلمان زیادہ خوش زندگی گزارتے ہیں اور غیر مسلموں کی زندگیوں میں زیادہ خوشیاں نہیں ہوتی۔ یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے۔ ان غیر مسلموں سے میں کہتا ہوں کبھی آؤ ہمارے گھروں میں اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر رہ کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا مسلمانوں کی زندگیوں میں سکون زیادہ ہے، مسلمان میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں دعا سکھائی ہے جب کوئی غم پہنچے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے غلام ہیں، گاڈ کو حق ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور مر کے ہم نے جانا کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس۔ اس غم کا وہ ہمیں نعم البدل دے دے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں مل جائے گا۔ یہ سوچ کے مسلمان کو تسلی ملتی ہے۔ آپ لوگوں کو تسلی کے جو جملے کہہ رہے ہیں وہ مصنوعی ہیں، وہ صرف ایک آرٹیفیشل خول ہے جو آپ نے اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے، ایک مصنوعی خوش ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس خوشی کی بیس مضبوط نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس خوشی کی بیس مضبوط نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کانٹا بھی تمہیں چبھتا ہے تو اس کا قیامت کے دن اللہ نعم البدل دے گا، بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ تو جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی یہ دنیا بھی آپ کی سکون میں نہیں گزرے گی، اور آپ اپنی پیدائش کا مقصد ہی آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو میرے بھائی پھر جو آدمی مقصد سے ہی ہٹ جائے وہ کہاں سے سکون حاصل کر سکتا ہے؟ اور مذہب کو چھوڑ کر اور جو تباہیاں ہو رہی ہیں وہ الگ ہیں۔ وہ تباہیاں کی تو ایک دیکھو نا، انڈیا کی عدالت نے کیا کیا ہے، شادی شدہ عورت کے لیے زنا کو الاؤ کر دیا، گے میرج کو الاؤ کر دیا،
یہ معاشرہ تباہی کی طرف نہیں جائے گا. کیوں؟ انہوں نے اپنے لحاظ سے صحیح کیا ہے, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی لا اور قانون ہے ہی نہیں, وہ گاڈ کو مانتا ہی نہیں ہے. اسلام ہے جو خدا کا تصور حقیقی معنوں میں پیش کرتا ہے, اور صرف لفظ نہیں کہ بس گاڈ کا لفظ سے متعارف کروا دیا, اس کا انٹروڈکشن بھی کرواتا ہے. اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا. سیدھا راستہ کیا ہے وہ بھی بتایا, غلط راستہ کیا ہے وہ بھی بتایا. سیدھے راستے کے صحیح ہونے کے دلائل بھی دیے اور غلط کے غلط ہونے کے دلائل بھی دیے. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو اس کو قرآن کے مقابلے میں لا کے اس کو کمپیئر کرنے کی ٹینشن سے ہی اللہ نے ہماری جان بچا لی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے ایمان کو بھی مضبوط کرے اور موت تک سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے, اور آپ حضرات کو بھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.